اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ کہ ہم تیسرا حصہ بیان کریں گے۔ پچھلے 2 حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے خاندان کا اخلاق میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اپنے شوہر کی ترقی میں مدد کیجیے۔ انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ کمال سے محبت انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ انسان تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر شخص ہر مقام پر، ہر حالت اور ہر سن و سال میں ترقی کی منزلیں طے کر کے کامل ترین بنتا ہے، اور اس کی آفرینش کا بھی مقصد ہے۔ اس کو اپنی موجودہ حالت پر قناعت نہیں کر لینا چاہیے۔ جب تک زندہ ہے اس کو کمال کی منزلیں طے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان ترقی کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس راہ میں بلند ہمتی اور زبردست محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ راہ کو ہموار کر کے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد کوشش کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے۔ مرد کی شخصیت بہت حد تک اس کی بیوی کی خواہش سے وابستہ ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کی مدد کر کے اس کو ترقی کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح وہ چاہے تو اس کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ خواہر گرامی اپنی موجودہ امکانات اور حالات کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر وہ تعلیم جاری رکھنا چاہیں یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کی تعریف کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ زندگی کے پروگراموں کو اس طرح ترتیب دیں کہ ان کے کاموں میں خلل نہ ہو۔ ان کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کریں تاکہ فکروں سے آزاد ہو کر ترقی کے مراحل طے کرتے رہیں۔ اگر پڑھے لکھے نہ ہوں تو ان سے درخواست اور اصرار کیجیے کہ رات کی کلاسوں میں شرکت کریں یا کہیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو ترغیب دلائیں اپنے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنے کی۔ اس موضوع کے متعلق کتابوں کا مطالعہ کر کے اس فن میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو ان سے اصرار کریں کہ ہر روز اپنے اوقات کا کچھ حصہ میڈیکل سے متعلق رسالوں اور کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص کریں۔ اگر معلم، پروفیسر، انجینئر ہیں تو ان سے کہیے فراغت کے اوقات کو اپنے فن سے متعلق کتابوں اور علمی، اخلاقی اور تاریخی کتب کے مطالعے میں صرف کریں۔ مختصراً عرض کروں کہ آپ کے شوہر جو بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ مزدور یا دکاندار بھی ہوں، تو آپ ان کی ترقی کے لیے ان کو آمادہ کر سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رات کے جو قدرت نے ان کے لیے بنائی ہے وہ اس سے منحرف ہو جائیں، ترقی اور ارتقاء کی منازل طے کرنے سے دستبردار ہو جائیں۔ علمی اور سائنسی تحقیقات اور کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈلوائیں۔ آپ کے شوہر کی شخصیت کہیں ایک نقطے پہ آ کے ٹھہر نہ جائے۔ اگر انہیں کتاب فراہم کرنے کی فرصت نہیں تو آپ ان کو مشورے اور دوستوں کی مدد سے یہ کام انجام دے سکتی ہیں۔ علمی، سائنسی، اخلاقی، تاریخی، مذہبی، ادبی، اقتصادی اور حفظان صحت سے متعلق سود مند کتابیں کہ جو ان کی ذوق اور صلاحیت کے مطابق ہوں انہیں آپ مہیا کر سکتی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنے شوہر کو ترغیب دلائیے۔ آپ خود بھی مفید رسالے اور کتابیں پڑھیے۔ اگر مطالعہ کے دوران کوئی ایسی چیز آپ کی نظر سے گزرے کہ جو آپ کے شوہر کے لیے مفید ہے تو اس کو نوٹ کر کے انہیں دیجیے۔ اس کام کے بے شمار فوائد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اگر ایک مدت تک آپ اس اصول پر کاربند رہیں تو آپ کے شوہر ایک قابل اور دانش مند انسان بن جائیں گے اور اس کے نتیجے میں خود کو سربلند محسوس کریں گے۔ آپ کو بھی ان کی شخصیت پہ فخر ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے اور اس سے خود کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور سماج کو بھی۔ دوسرا یہ کہ جب انسان اپنی آفرینش کے مقصد کو لبیک کہتے ہوئے تحقیق اور مطالعے میں مشغول رہے گا تو اعصابی کمزوریوں اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار کم ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اسے ترقی کرنے اور کتابوں کے مطالعے کا شوق ہوگا تو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرے گا، عیش و عشرت کے مراکز کا رخ نہیں کرے گا، تباہ کرنے والے اور نشے آور اشیاء استعمال کرنے والوں کے دام فریب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ دھیان رکھیے آپ کے شوہر غلط راہ اختیار نہ کریں۔ مرد کو کسب معاش اور دفتری کاموں کے سلسلے میں آزادی
عمل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحان کے مطابق صحیح اور کوشش کر سکے۔ اگر کوئی ان پہ پابندی لگائے یا اس کی آمد و رفت کو کنٹرول میں رکھنا چاہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کو دھچکا لگتا ہے۔ سمجھدار اور دانا بیوی شوہر کے روزمرہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتی اور اس کے تمام کاموں کو شوہر کے کاموں میں دخل دینے سے اچھا نتیجہ اس کو برآمد نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس نتیجہ نکلے۔ عقل مند اور تجربہ کار مردوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود برے کاموں کے نتائج کو سمجھ سکتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، وہ دوست اور دشمن میں فرق کر سکتے ہیں۔ لیکن سبھی مرد ایسے نہیں ہوتے، بعض مرد سادہ لوح ہوتے ہیں اور جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے دھوکے میں جلدی آ جاتے ہیں، دوست نما دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض ایسے مکار اور دغا باز افراد ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی فکر میں رہتے ہیں، خیر خواہ بن کر اپنے دام میں فریب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ دراصل انسان کی سرکش فطرت، بری صحبت اور فاسد ماحول گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور غافل انسان جب ہوش میں آتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ فتنہ اور فساد کے جال میں پھنس چکا ہے، وہ دام فریب سے فرار اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاروں طرف نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ اس قسم کے سینکڑوں بیچارے سادہ لو انسان بغیر کسی ارادے کے فتنہ و فساد کے جال اور بدبختی میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور شاید ان میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو جان بوجھ کر ان بلاؤں میں گرفتار ہوا ہو، بلکہ ناسمجھی، ناتجربہ کاری اور انجام کار کو سوچے بغیر ان برائیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب اس قسم کے مردوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک خیر خواہ ہوشیار انسان ان کے کاموں پر نظر رکھے، ان کی نگرانی کرے تو واقعی یہ چیز ان کے مفاد میں ہے۔ اس عظیم ذمہ داری کو بہتر طریقے سے صرف بیوی ہی ادا کر سکتی ہے۔ ایک دانا اور مدبر قسم کی خاتون چاہے تو اپنے عاقلانہ اور خیر خواہانہ طرز سلوک کے ذریعے اپنے شوہر کی نسبت اس عظیم خدمت کو بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ البتہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے کاموں میں براہ راست مداخلت کرنا، ان کو ٹوکتے رہنا مناسب نہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا مرد ہو جو کسی دوسرے حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیر کنٹرول رہنا پسند کرے، بلکہ شدید نگرانی کے سبب اس کا اثر الٹا ہونے کا امکان ہے۔ البتہ ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے اور بیوی کو دور سے اپنے شوہر کی نگرانی کرنی چاہیے، وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ شوہر معمول کے خلاف دیر سے گھر آتا ہے تو ایک مرتبہ یا 2-3 مرتبہ اس کا کوئی نوٹس نہ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری کام آن پڑا ہو۔ لیکن اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے تو تحقیق کریں، لیکن تحقیق کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ صبر و ضبط، ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ غصہ، سختی، اعتراض کرنے سے پرہیز کریں، نرمی اور محبت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دیر سے گھر کیوں آئے، کہاں گئے تھے وغیرہ۔ مختلف موقعوں پر ہوشیاری اور صبر و ضبط کے ساتھ اس بات کی چھان بین کیجیے تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے۔ اگر وہ اوور ٹائم کرتا ہے یا کسب معاش کے سلسلے میں یا دفتری امور میں مشغولیت کے سبب دیر سے آتا ہے، یا دینی، اخلاقی یا علمی اور ادبی قسم کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے، تب آپ مزاحم نہ ہوں، بلکہ اسے چھوڑ دیجیے کہ آزادی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ نئے لوگوں سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے تو اس کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ اگر دیکھیں کہ خوش اخلاق اور نیک و صالح لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے تو آپ رکاوٹ نہ ڈالیے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے شوہر نے اچھے لوگوں سے تعلقات بڑھائے ہیں۔ اس توفیق الہی کی قدر کریں، اس کے دوستوں کی خاطر مدارات کریں، کیونکہ انسان کی رفیق دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا دوست ایک بہت بڑی نعمت ہے، عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جسے انجام دینا ایک بہت ضروری اور حیات بخش امر سمجھا جاتا ہے۔ ذرا بھی بے احتیاطی سے کام لیا گیا تو ممکن ہے کہ زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ ایسے ہی موقع پر خواتین کے حسن تدبر، ہوشیاری اور دانائی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بردبار، عاقبت اندیش بننا چاہیے۔ چیخ پکار، نالہ و فریاد، لڑائی جھگڑے کے ذریعے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا نتیجہ برعکس نکلے گا۔ ایسے موقع پر عورت پر 2 فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اندرونی زندگی میں اپنے اخلاق و عادات اور اپنے گھر کے عام حالات کا مکمل اور تحقیقی طور پر جائزہ لیں۔ غور کیجیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے سبب آپ کے شوہر گھر سے، جو کہ آرام و آسائش اور امن و سکون اور محبت کا مرکز ہوتا ہے، بیزار ہو گئے ہیں، تباہی و بربادی کے اڈوں کا رخ کر لیا ہے۔ ایک عادل جج کی مانند آپ اس مسئلے کے اسباب کی
کھوج کریں، اس کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے بیوی کی بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، اعتراضات اس کا سبب ہوں، یا گھر کی حالت ابتر رہتی ہو، یا بیوی گھر میں اپنی آرائش، زیبائش یا لباس پہ توجہ نہیں دیتی، شاید اپنے شوہر سے اظہار محبت نہ کرتی ہو، یا اس کی پسند کی لذیذ غذائیں نہ بناتی ہو، یا اس کی قدردانی اور سپاسگزاری نہ کرتی ہو۔ اس قسم سے بہت سی خامیاں ہیں جو مرد کو گھر اور زندگی سے لاپرواہ بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنی ذہنی الجھنوں کو بھلانے کے لیے آوارہ گردی، شراب نوشی اور پھر جوا بازی شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں خود مرد سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، اس کی ذہنی الجھنوں کے اسباب معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر عورت اپنی خامیوں کو دور کر لے، گھر کو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق سنوارے سجائے، تو اس کی کامیابیوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو رفتہ رفتہ زندگی اور گھر سے رغبت پیدا ہو جائے گی، اور بالآخر اپنی بیوی کی خوش اخلاقی اور مہربانیوں کا اس پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بیوی کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو محبت کا اظہار کرے، نرمی اور ملائمت کے ساتھ اس کو نصیحت کرے، مہربانی اور خوش گفتاری کے ساتھ اس کے طرز معاشرت کے نتائج سے آگاہ کرے، التماس و التجا کرے، اس سے کہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں، آپ جیسے شوہر کے وجود پر فخر کرتی ہوں، آپ کے وجود کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہوں، ہر طرح آپ کے ساتھ تعاون اور ایثار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقط مجھے ایک بات کا بہت صدمہ ہے کہ ایسی خوبیوں کا مالک انسان خراب لوگوں کی محفل میں کیوں شریک ہوتا ہے، یا فلاں شخص سے کیوں راہ و رسم بڑھاتا ہے، یا فلاں برے کام کی عادت کیوں ڈال رکھی ہے۔ اس قسم کے اعمال آپ جیسے انسان کے لیے مناسب نہیں۔ مہربانی کر کے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کریں۔ اس طرح سے التماس و اصرار کیجیے کہ مرد کا دل ان چیزوں کی طرف سے ہٹ جائے۔ ممکن ہے کہ اس کا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو اور اس پر ان باتوں کا جلدی اثر نہ ہو، لیکن کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ اور زیادہ بردباری استقامت سے کام لینا ہے، اٹل ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہنا ہے۔ عورت میں خدا نے ایک عجیب و غریب قدرت اور اثر انگیز کی طاقت رکھی ہے، جس بات کا ارادہ کر لیتی ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس طرف چاہے اپنے شوہر کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اگر ارادہ کر لے کہ اپنے شوہر کو گمراہی سے نجات دلائے گی تو اس میں کم از کم 80% کامیابی کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے عاقل، مدبر اور دانشمند ہونا شرط ہے۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو سختی، غصہ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، البتہ اگر نرمی اور ملائمت سے کام لینے کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو اور جب کوئی راہ حل نہ ہو تو جس صورت میں بھی کامیابی کی امید ہو اس سے کام لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مہربانی اور ہمدردی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ غصہ اور سختی میں ہمدردی شامل ہو، نہ کہ انتقام اور کینہ پروری کا جذبہ۔ جی ہاں، مرد کی نگرانی اور دیکھ بھال ایک قسم کی شوہرداری ہے۔ شوہرداری بیوی کا فرض ہے۔ چونکہ کام بہت اہم اور دشوار ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جہاد قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے۔ شکی عورتیں۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی معمولی سی نگرانی کرتی رہے تو بری بات نہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ بدگمانی اور شک اپنی انتہا پر پہنچ جائے۔ بدگمانی ایک لا علاج مرض ہے۔ افسوس بعض عورتیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑی تعداد میں عورتیں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ایک شکی عورت سوچتی ہے کہ اس کا شوہر جائز یا ناجائز طور پر اس سے خیانت کر رہا ہے، فلاں بیوہ عورت سے ملتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی سیکرٹری سے، فلاں لڑکی سے، چونکہ گھر دیر سے آتا ہے یقیناً عیاشی کرنے جاتا ہوگا، چونکہ فلاں عورت سے بات کرتا ہے۔ شکی عورتیں اس قسم کی بیکار باتوں پر یقین کر کے بدگمان ہو جاتی ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اس قدر سوچتی ہیں کہ ہر بات میں انہیں شک ہونے لگتا ہے۔ شب و روز اسی موضوع پہ بات کرتی ہیں، جہاں بیٹھتی ہیں شوہر کی خیانت اور بے وفائی کا تذکرہ ہر دوست و دشمن کے سامنے کہہ ڈالتی ہیں، اور وہ لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر ہمدردی کے طور پر ان کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، اور مردوں کی خیانت اور بے وفائی کے سینکڑوں قصے بیان کرتے ہیں۔ اعتراضات اور بدمزگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے کام اور بچوں کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے، شوہر کی طرف سے بے اتنائی برتی جاتی ہے، سائے کی طرح شوہر کا پیچھا کرتی ہے، اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہے، اس کے خطوط پڑھتی ہے، تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی ہے، اور ہر بے ربط حادثے کو اپنے شوہر کی خیانت سے تعبیر کرتی ہے۔ اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے اپنی اور بیچارے شوہر اور بچوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ گھر کو کہ جس کو مہر و محبت، آرام و سکون کا گہوارہ ہونا تھا،
قید خانہ بلکہ جہنم بن جاتا ہے۔ جو آگ لگائی ہے اس میں خود بھی جلتی ہے، بے گناہ بچوں اور شوہر کو بھی جلاتی ہے۔ مرد جو بھی ثبوت پیش کرے، قسمیں کھائے، خوشامد کرے، جتنی بھی صفائی پیش کرے، لیکن حاسد عورتیں مجال ہے کہ جو ٹس سے مس ہو جائیں۔ قارئین محترم، اس قسم کے سینکڑوں افراد ہمارے سماج میں موجود ہیں کہ جن سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ یہاں پر چند واقعات کا ذکر بیجا نہ ہوگا۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں ایک خاتون کہتی ہے کہ تعجب نہ کیجیے، 12 سال ساتھ زندگی گزارنے اور چھوٹے بڑے 3 بچوں کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کیوں علیحدگی اختیار کی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ چند روز قبل فلاں سڑک پر میں نے ایک بنی سنوری عورت کے ساتھ اس کو جاتے دیکھا، یقیناً اس کی معشوقہ ہوگی کہ جو جون کے مہینے میں پیدا ہوئی ہوگی۔ میں ہر ہفتے قسمت کا حال بتانے والا رسالہ پڑھتی ہوں۔ زیادہ تر میرے شوہر کی قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت جون کے مہینے میں پیدا ہونے والے کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ میں فروری میں پیدا ہوئی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہے جس کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرے گا۔ اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے شوہر کو اب مجھ سے پہلی سی محبت نہیں رہی۔ یہ کہہ کے وہ خاتون اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، کاش یہ رسالے اس قسم کے قارئین کے فکر کریں، اس طرح کی فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ یقین کیجیے ان باتوں کے سبب میری اور میرے بچوں کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اگر کسی ہفتے میری قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ہفتہ پیسہ ملے گا تو میرے سر ہو جاتا ہے، اور اس کا پیسے کا کیا؟ یا اگر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا خط آئے گا تو بس کچھ نہ پوچھیے۔ اب میں سوچتا ہوں یہ عورت کبھی نہیں بدلے گی، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ ایک مرد عدالت میں بیان دیتا ہے کہ 1 ماہ قبل ایک دعوت سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اپنے ایک ساتھی کو بھی میں نے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا کہ جو اپنی بیوی کے ہمراہ اس دعوت میں شریک تھا۔ دوسرے دن صبح میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ راستے میں اس کی ماں کے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں، چنانچہ ہم دونوں کار میں سوار ہوئے۔ راستے میں میری بیوی نے پیچھے کی سیٹ پہ نظر کی اور سر کا ایک کلپ اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ کلپ کس عورت کا ہے؟ ڈر کے مارے مجھے اس وقت کچھ یاد ہی نہیں آیا کہ میری گاڑی میں کون بیٹھا تھا۔ میں وضاحت ہی نہ کر سکا۔ شام کو جب میں اس کو لینے گیا تو اس نے کہلوا دیا کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے سبب پوچھا تو دروازے کے پیچھے سے کہا کہ بہتر ہے اسی عورت کے ساتھ رہو کہ جس کے سر کا کلپ تمہاری کار میں تھا۔ ایک نوجوان خاتون شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اکثر راتوں کو یہ کہہ کر اس کے دفتر میں زیادہ کام ہے دیر سے گھر آتا ہے، یہی چیز میری پریشانی کا سبب ہے، خصوصاً جب سے چند پڑوسی عورتوں نے کہا ہے کہ تمہارا شوہر جھوٹ بولتا ہے، راتوں کو آفس میں اوور ٹائم کرنے کے بجائے دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں وقت گزارتا ہے۔ مجھے اس وقت سے زیادہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہو۔ اس وقت اس خاتون کے شوہر نے اپنی جیب سے کچھ خطوط نکال کے جج کی میز پہ رکھے اور درخواست کی کہ ان خطوط کو زور سے پڑھے تاکہ اس کی بیوی بھی سن لے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے اور بلا سبب ہی بیجا اعتراضات اور جھگڑا کر کے ہر شب مجھے پریشان کرتی ہے۔ جج نے ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک خط میں اوور ٹائم کے متعلق تھا جس کے مطابق اس کو 4 سے 8 بجے رات تک 4 گھنٹے اوور ٹائم کرنا تھا۔ آفس کے دوسرے خطوط سے بھی ثابت ہوا کہ مقررہ اوقات میں مختلف جلسوں میں شریک تھا۔ وہ نوجوان خاتون جج کی میز کے پاس آئی اور ان خطوں کو دیکھنے کے بعد بولی کہ ہر شب جب میرا شوہر سو جاتا تھا تو میں اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی تھی، لیکن اس میں سے کوئی خط مجھے نہیں ملا۔ تو جج نے کہا ممکن ہے ان خطوں کو اپنی میز کی دراز میں رکھتا ہو، گھر نہ لاتا ہو۔ مرد نے کہا اپنی بیوی کی بدگمانیوں سے میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ میں بھی شک و شبے میں ہو گیا کہ اکثر راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس وقت وہ جوان خاتون اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور نہایت ہی بےتابی سے روتے ہوئے اسے معافی مانگی اور پھر وہ دونوں عدالت سے باہر چلے گئے۔ اس قسم کے واقعات اکثر خاندانوں میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ بدقسمت خاندان کے جو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ بیچارے معصوم بچے کہ جو اس قسم کی لڑائی جھگڑے اور تناؤ سے بھرے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اس برے ماحول کا ان کی روح اور ذہن پر نہایت ہی خراب اثر پڑتا ہے۔ اس قسم کا ماحول ان میں اس قدر الجھنیں پیدا کر دیتا ہے کہ مستقبل میں ان کا کیا انجام ہوگا معلوم نہیں۔ اگر میاں بیوی ان حالات پہ صبر کر کے زندگی کی گاڑی کو اسی طرح کھینچتے رہیں تو آخر عمر تک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کی نسبت سختی اور ضد سے کام لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ جدائی اور طلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں عورت اور مرد دونوں کو ہی بدبختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف مرد کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، معلوم نہیں آسانی سے دوسری شادی میسر ہوگی یا نہیں۔ فرض کیجئے کسی عورت کا انتخاب کیا تو ضروری نہیں کہ پہلی سے بہتر ہوگی، ممکن ہے اس میں کچھ دوسرے عیب ہوں جو شاید بدگمانی کے عیب سے بھی بدتر ہوں۔
سب سے بڑھ کر بچوں کی خرابی اور دربدری ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ سوتیلی ماں کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے۔ مرد اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اس شکی عورت کو طلاق دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کر لے گا اور بے عیب عورت سے شادی کر کے سکون اور آرام کی زندگی شروع کرے گا، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ محض اس کا خام خیال ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جانا بہت بعید ہے۔ عورت کے لیے بھی طلاق لینا سکون و خوشبختی کا باعث نہیں ہوتا۔ شاید وہ سوچے کس طریقے سے اپنے شوہر سے انتقام لے گی، جی نہیں، اس طرح وہ خود اپنے لیے نئی پریشانیاں مصیبتیں کھڑی کرتی ہے۔ یوں آسانی سے دوسرا شوہر حاصل نہیں ہوتا۔ شاید ساری عمر بیواؤں جیسی زندگی گزارنی پڑے، انس و محبت اور بچوں کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ بالفرض اگر کوئی خاص کار پیدا بھی ہو جائے تو معلوم نہیں کہ پہلے شوہر سے بہتر ہوگا۔ ممکن ہے ایسے مرد سے شادی کرنی پڑے جس کی بیوی مر گئی ہو یا اسے طلاق دے دی گئی ہو۔ ایسی حالت میں مجبور ہوگی کہ خود اپنے بچوں کے فراق میں تڑپے اور دوسروں کے بچے پالے۔ اس کے علاوہ گونا گون دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا نہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے سے میاں بیوی کو اس چیز سے نکال سکتی ہے اور نہ ہی طلاق اور علیحدگی۔ البتہ ایک تیسری راہ موجود ہے اور یہی راہ سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ وہ تیسری راہ یہ ہے کہ میاں بیوی سختی اور ضد سے کام نہ لے کر عقل اور تدبر کا راستہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مشکل کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر ذرا تحمل، بردباری اور دانش مندی سے کام لے تو خود بھی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی بیمار بیوی کو بھی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اب یہاں میرا روئے سخن مرد ہیں۔ مردوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اول تو اس نکتے کو مد نظر رکھنے کے لیے آپ کی بیوی اپنی شکی پن کے باوجود چاہتی ہے، زندگی اور بچوں کو عزیز رکھتی ہے۔ جدائی کے خیال سے اسے وحشت ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی کے افسوسناک حالات کے سبب دلی طور پر رنجیدہ ہے۔ اگر آپ کو عزیز نہ رکھتی ہوتی تو حسد نہ کرتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں، مگر کیا کرے کہ بیمار ہے۔ فقط ہارٹ اٹیک، اپینڈکس، کینسر اور پیٹ کے امراض بیماریاں نہیں ہوتی، بلکہ اعصابی بیماریوں کا شمار بھی مہلک بیماریوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی اگرچہ نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں زیر علاج تو نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کر کے تصدیق کر لیں۔ ایک ایسی خاتون کہ جو ہمدردی کی نگاہ ڈالنی چاہیے، نہ کہ اس سے انتقام لینا چاہیے۔ اس کے حال زار و پریشان افکار پر رحم کھائیے۔ بیمار سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، اس کی گستاخیوں اور ناروا باتوں پر شدید رد عمل کا اظہار نہیں کریں۔ لڑائی جھگڑا شور و غل نہ کریں، مار پیٹ گالم گلوچ سے کام نہ لیں، خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت سے رجوع نہ کریں، بات چیت بند نہ کریں، طلاق اور علیحدگی کی بات نہ کریں۔ اس طرح کی کسی بھی طرز عمل سے ان خاتون کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا، بلکہ اس میں شدت آ جائے گی۔ آپ کی بدمزاجی، آپ کا برا سلوک اس کے شک کی سچ ثابت کر دے گا۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے محبت کا اظہار کریں۔ ممکن ہے اس کے شکی پن اور وہم سے آپ تنگ آ گئے ہوں، اس صورتحال سے آپ پوری طرح اکتا چکے ہوں، لیکن اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ آپ کو اس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اسے یقین آ جائے کہ آپ کا دل مکمل طور پر اس کی محبت سے سرشار ہے اور کسی کے اس میں جگہ پانے کی گنجائش ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپس میں مفاہمت، صلح و صفائی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کوئی بات چھپائے نہیں، اپنے خطوط اطمینان سے پڑھ لینے دیں۔ کسی مخصوص الماری یا ضروری کاغذات اور اسناد کے بکس کی چابی اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس کے سپرد کریں تاکہ اس کا دل چاہے تو کھول کر دیکھ لے۔ اگر آپ کی جیبوں کی تلاشی لینی ہے تو ناراض نہ ہونے دیں۔ آپ کے تمام اعمال، حرکات و سکنات کی نگرانی کرتی ہے تو کرنے دیں۔ اس قسم کی باتوں پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس کو ایک عام بات اور آپس میں صدق و صفائی کا لازمہ سمجھیں۔ روزانہ کے مشاغل کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو تو ذرا جلدی گھر آ جایا کریں، اور اگر کوئی کام آ پڑے تو پہلے سے اپنی بیوی کو بتا دیں کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں وقت لوٹوں گا۔ کوشش کیجیے کہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر اتفاق سے وعدے کے مطابق مقررہ وقت پر نہ لوٹ سکیں تو صراحت کے ساتھ فوراً دیر سے لوٹنے کی وجہ بیان کریں۔ دھیان رکھیے کہ ان تمام مراحل میں ذرا سا بھی جھوٹ نہ ہو، ورنہ اس کی بدگمانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کاموں میں اس سے صلاح و مشورہ لیں، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ ہو، بلکہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے متعلق اس سے بات چیت کیا کریں۔ کبھی بھی صداقت و سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس سے کہیے کہ جہاں بھی شک و شبہ ہو وہاں بغیر کسی جھجک کے وضاحت کر لے تاکہ اس کے دل میں کوئی گرہ نہ رہ جائے۔ دوسرا یہ ممکن ہے کہ جناب عالی ایک پاک و پاکیزہ انسان ہو،
حتمی خیانت کرنے کا ارادہ تک نہ رکھتے ہوں، لیکن عورتوں کی بدگمانیاں اکثر بلا سبب نہیں ہوتی۔ یقیناً غفلت میں آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہوگا کہ جس سے اس کے ذہن پر خراب اثر پڑا ہے۔ رفتہ رفتہ شک اور بدگمانی کی شکل میں اس نے اختیار کیا ہے۔ لازم ہے کہ اپنے موجودہ اور گزشتہ اعمال اور سلوک پہ غور کریں اور اپنی بیوی کی بدگمانی کا اصل سبب اور جڑ تلاش کر کے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ غیر عورتوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اس عمل کو ترک کیجیے۔ کیا ضرورت ہے دوسری عورتوں کو تو آپ بہت خوش اخلاق اور خود خوش گفتار سمجھیں، لیکن آپ کی بیوی کی رنجش کا سبب بنے تو آپ کی گھریلو زندگی ناخوشگوار ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے اپنی سیکرٹری سے آپ کھل مل کے باتیں کریں؟ آپ کی بیوی کو شک ہو جائے کہ اس سے آپ کے تعلقات ہیں، بلکہ ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ عورت کو ہی سیکرٹری رکھیں؟ محفلوں میں غیر عورتوں سے گرم جوشی کا اظہار نہ کریں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اپنی بیوی سے ان کی تعریف نہ کریں۔ اگر کسی بیوہ عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے پہلے اپنی بیوی کو بتائیں، بلکہ اس کار خیر کو اس کے ہاتھوں سے ہی انجام دلوائیں۔ یہ نہ کہیں کہ کیا میں قیدی اور غلام ہوں کہ اس قدر مقید ہو کر زندگی گزاروں؟ جی نہیں، نہ آپ اسیر ہیں اور نہ غلام، بلکہ عاقل اور مدبر مرد ہیں۔ اپنی بیوی سے تعاون کریں، اس سے وفاداری کے عہد کو نبھائیں۔ محبت و وفاداری کا تقاضا ہے کہ بیوی کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے، اپنے فہم و تدبر سے اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ دانش مندانہ طرز سلوک اور ایثار کے ذریعے اس بڑے خطرے کو کہ جو آپ کے خاندان کے مقدس مرکز کو درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، رفع کریں، اور اس طریقے سے آپ نہ صرف اپنی بیمار بیوی کی بہت بڑی خدمت انجام دیں گے بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی دربدری اور رنج و غم سے نجات دلا سکیں گے، خود بھی ذہنی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ البتہ جو مرد ایسے حساس موقعوں پر ایثار سے کام لیتا ہے، خدا بھی اس کو ہر حال میں عورتوں کے ساتھ نبھائیے، ان سے اچھی طرح پیش آئیے تاکہ ان کے افعال اچھے ہوں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، بیوی کے حقوق میں سے ایک حق شوہر پر یہ ہے کہ اس کی جہالت اور نادانیوں کو معاف کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مرد اپنی بد اخلاق بیوی کا ساتھ نبھاتا ہے، خداوند عالم اس کے ہر صبر کے عوض حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے ثواب کے برابر ثواب دے گا۔ اب چند باتیں خواتین کی خدمت میں عرض ہیں۔ خاتون محترم، آپ کے شوہر کی خیانت کا مسئلہ دوسرے تمام موضوعات کی مانند ثبوت اور دلائل کا محتاج ہے۔ اس کی خیانت جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے، شرعی اور اصولی طور پر اس کو اور اسے مورد الزام ٹھہرانے کا حق نہیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ صرف ایک شبہ میں کسی بے گناہ انسان پر تہمت لگا دی جائے؟ اگر دلیل و ثبوت کے بغیر کوئی آپ پر الزام لگائے تو کیا آپ ناراض نہیں ہوں گی؟ کیا ایک یا چند کم عقل اور بدتینیت لوگ خیانت جیسے اہم موضوع کو ثابت کر سکتے ہیں؟ خداوند بزرگ و برتر قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمانداروں، بہت سی بدگمانیوں سے پرہیز کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے گناہ انسان پر بہتان باندھنا بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا مومن عورت پر تہمت لگائے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈال دے گا تاکہ اپنے اعمال کی سزا پائے۔ خاتون گرامی، نادانی، جلد بازی اور فضول خیالات سے اپنا دامن بچائیں، متین اور عاقل بنیں۔ جس وقت آپ رنجیدہ اور غصے میں ہوں، تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے شوہر کی خیانت کے قرائن اور شواہد پر غور کریں، بلکہ ایک کاغذ پر نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اس جھگڑے کے اسباب اور احتمالات کو اس کے برابر میں لکھیں، پھر ایک انصاف پرور اور عادل قاضی کی مانند غور کریں کہ یہ دلائل کس حد تک صحیح ہیں۔ اگر قابل یقین نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، تحقیق کیجیے، لیکن اس بات کو مسلم اور قطعی نہ سمجھ لیں اور بے دلیل بدگمانیوں کے سبب خود اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی تلخ نہ بنائیں۔ مثلاً کار میں سر کے ایک کلپ یا پن کے پائے جانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا، آپ کے شوہر کے رشتہ داروں مثلاً بہن، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ وغیرہ میں سے ممکن ہے کوئی کار میں بیٹھا ہو اور یہ کلپ اس کا ہو۔ دوسرا کہ شاید آپ کا ہی ہو اور پہلے جب آپ کار میں بیٹھی تھیں اس وقت آپ کے سر سے گر گیا ہو۔ تیسرا، اپنے کسی دوست یا ملنے والے کو کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہو کار میں بٹھایا ہو اور یہ کلپ اس کی دوست کی بیوی کا ہو سکتا ہے۔ اگلا کہ کسی مصیبت زدہ عورت کو اس کے گھر پہنچا دیا ہو۔ شاید کسی دشمن نے عمدن کلپ کو کار میں ڈال دیا ہو تاکہ آپ کو شک میں مبتلا کر سکے۔ شاید اپنی سیکرٹری یا ساتھ کام کرنے والی کسی خاتون کو بٹھایا ہو اور یہ کلپ اس کا ہو۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اپنی محبوبہ کا کار میں بٹھا کر عیاشی کرنے گیا ہو، لیکن یہ احتمال دوسرے احتمالات کے مقابلے میں
بعید ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کے متعلق صرف قیاس آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن اور تمام امکانات کو نظر انداز کر کے اس چیز کو مسلمہ حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہیے اور ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر دیر سے گھر آتا ہے تو یہ اس کی خیانت کی دلیل نہیں، شاید اوور ٹائم کرتا ہو، کوئی ضروری کام آ گیا ہو، یا اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا دفتر کے ساتھی کے گھر چلا گیا ہو، علمی یا مذہبی جلسے میں شرکت کرنے گیا ہو، یا یوں ہی گھومنے گیا ہو جس کے سبب دیر سے گھر آیا ہو۔ اگر کوئی عورت آپ کے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور اس کو خوبرو جوان کہتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ خوش اخلاقی کو خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ بد اخلاق ہوتا تو کوئی بھی اس کے پاس نہ آتا۔ کیا آپ اس سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور سب اس کو بدمزاج سمجھیں، اس سے کوسوں دور بھاگیں؟ اگر کسی بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے تو اس کو اس کی خیانت کی دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ شاید ازرا ہمدردی اور خدا کی خوشنودی کے خاطر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہو۔ اگر آپ کے شوہر کو کوئی مخصوص الماری یا دراز ہو یا اپنے خطوط پڑھنے کی اجازت نہ دیتا ہو تو اسے بھی اس کی خیانت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے مرد اپنی رازوں کو ذاتی طور پر پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ ان کے امور سے کوئی بھی باخبر ہو۔ ممکن ہے ان کے کام کی نوعیت اس قسم کی ہو کہ جس میں کچھ چیزوں کو نہایت ہی خفیہ طریقے سے رکھنا ضروری ہو، یا وہ سمجھتا ہو کہ آپ رازوں کو مخفی نہیں رکھ پائیں گی۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اور یوں ہی اس پہ شک و شبے کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں بھی آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ ہو، بہتر ہے کہ فوراً اس کے متعلق اپنے شوہر سے بات کریں، لیکن اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت جاننے کے خیال سے۔ اسے یوں ہی پوچھیں کہ فلاں امور کے متعلق مجھے بدگمانی ہوئی ہے، برائے مہربانی حقیقت حال سے مجھے مطلع کریں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اس وقت اس کی بات خوب غور سے سنیں، اور اگر آپ کا شک دور ہو گیا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کے جواب سے مطمئن نہیں تو بعد میں اس کے متعلق تحقیق اور چھان بین کیجیے تاکہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے۔ اگر تحقیق کے ضمن میں کسی بات کے متعلق آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کے شوہر نے جھوٹ کہا تھا اور حقیقت کے خلاف بات بیان کی تھی تو صرف اس جھوٹ کو اس خیانت کی دلیل نہ مانیں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بے گناہ ہو لیکن اسے آپ کی بدگمانی کا علم ہو، اس لیے جان بوجھ کر حقیقت کے برخلاف بات بیان کی ہو کہ کہیں آپ کے شک اور شبے میں اضافہ نہ ہو جائے۔ بہتر ہے اس سلسلے میں پھر اس سے پوچھیے اور اس کی غلط بیانی کی وجہ دریافت کریں۔ البتہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ جھوٹ کا مرتکب ہوا، بہتر ہوتا کہ صحیح بات بیان کر دیتا، کیونکہ صداقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے تو آپ اپنی نادانی اور جہالت کا ثبوت نہ دیں، بلکہ اسی سے صراحت سے کہہ دیجئے کہ آئندہ جھوٹ مت بولیے گا۔ اگر آپ وضاحت چاہیں اور آپ کا شوہر اطمینان بخش طریقے سے توضیح نہ کر سکے تو اس بات کو اس کی خیانت کے مستحکم اور قطعی دلیل نہ سمجھ لیں، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید اصل بات بھول گیا ہو یا آپ کی بدگمانی کے سبب سراسیمہ ہو گیا ہو اور اطمینان بخش جواب نہ دے سکا ہو۔ ایسے موقع پر بات کو ختم کر دینا، کسی مناسب موقع پر اس موضوع کے متعلق بات کرنا اور اس قضیے کا سبب دریافت کیجیے۔ اگر کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو اس کی بات کو مان لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کا شک باقی ہے تو دوسرے طریقے سے تحقیق کریں۔ تیسری بات یہ کہ اپنے شک اور شبے کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ان میں آپ کے دشمن یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سے حسد کرتے ہوں، لہٰذا وہ آپ کی بات کی تائید کر کے اس میں کچھ حاشیہ آرائی کر دیں گے تاکہ آپ کی زندگی میں تلاطم پیدا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے آپ بیان کریں وہ آپ کا دشمن نہ ہو لیکن نادان، ناتجربے کار اور ہر بات پر فوراً یقین کر لینے والا ہو، اور ہمدردی کے خیال سے آپ کی ہاں میں ہاں ملائے بلکہ کچھ فضول باتوں کا اضافہ کر کے آپ کے ذہن کو پریشان کرے۔ لہٰذا مناسب نہیں کہ آپ نادان اور ناتجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، حتیٰ کہ اپنی ماں، بہنوں اور عزیزوں سے بھی نہ کہیں۔ البتہ اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو اس کام کے لیے اپنے کسی عقل مند، تجربے کار، ہوشیار اور خیر خواہ دوست کا انتخاب کریں، اسے ساری بات بتا کر اس سے مشورہ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر شواہد و دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہ ہو سکے اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوستوں نے بھی تصدیق کر دی کہ آپ کا شوہر خیانت ثابت نہیں ہوا اور وہ بے گناہ ہے، نیز آپ کے شوہر بھی ثبوت و دلائل کے ذریعے قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بدگمانی اور شک دور نہیں ہوتا، یقین کیجئے کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ کا یہ وہم نفسیاتی اور اعصابی مرض کا نتیجہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ کسی بھی اچھے تجربے کار نفسیاتی ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں اور اس کے کہنے پر عمل کریں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کے مشکل کا حل وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہے۔ لڑائی جھگڑا، چیخ پکار،
ہنگاموں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی بلکہ دوسری بہت سی مشکلات لاحق ہونے کا امکان ہے۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت سے بھی رجوع نہ کریں، علیحدگی اور طلاق کا مطالبہ نہ کریں، اپنے شوہر کو بدنام نہ کرتی پھریں، کیونکہ اس طرح کہی ہوئی باتوں سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ دشمنی اور مزید پیدا ہو جائے، مجبور ہو کر آپ کا شوہر طلاق دے دے اور آپ کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ یہ صورتحال آپ کے لیے ذرا بھی نفع بخش نہیں ہوگی اور ساری عمر آپ پچھتاتی رہیں گی۔ ایسے وقت میں صبر و ضبط دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ گھبرا کے کوئی خطرناک فیصلہ نہیں کیجیے، خودکشی کا اقدام نہ کیجیے، کیونکہ اس قبیح عمل کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا بھی کھوئیں گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ کیا یہ نہایت افسوسناک بات نہیں کہ انسان ایک فضول سے خیال کے پیچھے اتنا جذباتی ہو جائے کہ اپنی قیمتی زندگی کا خاتمہ کر لے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ عقل مندی اور بردباری سے کام لے کر اپنے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرے؟ چھٹی بات یہ کہ اگر آپ کی بدگمانی دور نہیں ہوئی اور آپ کو آپ کا شک یا یقین ہے کہ آپ کے شوہر کی دوسری عورتوں پر بھی نظر ہے، ایسی صورت میں بھی قصور خود آپ کا اپنا ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت اور لیاقت فہم نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے دل کو مسخر کر لیا، اس میں دوسری عورتوں کے سمانے کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، ہٹ دھرمی اور نادانی چھوڑیں، خوش اخلاقی، اچھے رویے اور محبت کا مظاہرہ کر کے اپنے شوہر کے دل میں اس طرح اپنی جگہ بنائیں کہ اس کو صرف آپ ہی آپ نظر آئیں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسری عورت اس میں جگہ نہ لے سکے۔ دوسروں کی برائی کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ عام طور پر لوگوں میں ایک بہت بری عادت دوسروں کی برائی اور عیب جوئی کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ گندی عادت بذات خود بہت بری چیز ہونے کے علاوہ بے شمار خراب نتائج کی حامل ہے۔ اس کے سبب بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، نفاق و دشمنی ہوتی ہے، اس کے سبب آپ میں انس و محبت کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، دوستی صمیمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانوں کے آپس کے تعلقات میں سرمہری آ جاتی ہے، میاں بیوی میں علیحدگی کا سبب بنتا ہے، قتل و غارت گری کا باعث ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ عظیم عیب کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ لوگ اس کو عیب اور برائی ہی نہیں سمجھتے۔ ہر مجلس میں اس کے ذریعے منہ کا مزہ بدلا جاتا ہے، ہر محفل کے لیے یہ عادت زینت بخش اور مشغلہ شمار کی جاتی ہے۔ کم ہی ایسی محفلیں ہوں گی کہ جہاں کسی کی بدگوئی نہ کی جائے، خاص طور پر زنانہ محفل، اور دو عورتیں آپس میں مل بیٹھیں تو ایک دوسرے کی غیبت اور بے پر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی برائی کرتی ہے، وہ اس کی مذمت کرتی ہے، غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گویا عیب جوئی کرنے کا مقابلہ رکھا گیا ہو۔ اور یہ سب پر بدتر تو یہ کہ جب دوسرے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے شوہروں پر تنقید ہوتی ہے، ایک دوسرے کے شوہر میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے شوہر کی شکل و صورت کی برائی ہوتی ہے، تعلیمی سطح پہ اعتراض ہوتا ہے، اخلاق و کردار کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی مالی حالت پہ اظہار افسوس ہوتا ہے، اگر تیل فروش ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کے پاس سے تیل کی بو آتی ہے، کس طرح نباہ کرتی ہو، اگر موچی ہے تو کہا جائے گا کہ بھلا موچی سے کیوں شادی کی، ڈرائیور ہے تو کان بھرے گا کہ تمہارا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں، قصاب ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے گوشت کی بو آتی ہے، دفتر میں کام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ایسی آدمی کو زندگی اور دفتر میں ذرا بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی، غریب اور کم آمدنی والا ہے تو کہتی ہے کہ ایسے غریب کے ساتھ کیسے گزارا، اے ہے تم ایسی خوبصورت ہو، میاں تمہارا بدصورت ہے، بے ہنگم ہے، کیسا چھوٹے سے قد کا، کالا دبلا پتلا لاغر، بھلا ایسے مرد سے کیوں شادی کی، کیا ماں باپ کو بھاری تھی، ایسے آدمی سے تمہیں بیاہ دیا، ارے تمہارے تو سینکڑوں رشتے آئے تھے، افسوس تمہیں ایسے جاہل کے پلے انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ کہیں ان کا ایک جملہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدزن نہ کر دے، انجام کار اس کا نتیجہ طلاق اور علیحدگی بلکہ قتل و غارت گری ہو اور بسا بسایا گھر تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس قسم کی عورتیں در حقیقت انسان کی صورت میں شیطان ہیں، خاندانوں کی خوشحالی، امن و سکون، اطمینان کی دشمن ہوتی ہیں۔ جس طرح شیطان کا کام دشمنی، اختلاف اور نفاق پیدا کرنا ہے، اس طرح یہ عورتیں بھی خوش و خرم گھرانوں کو دردناک تاریخ قید خانوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اب یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی جملہ خرابیوں میں سے ایک ہی انتہائی بری اور تباہ کن خرابی ہے، حالانکہ اسلام نے اس چیز کی سختی سے ممانعت کی ہے، لیکن ہم اس ذلیل عادت سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبانی طور پر تو اسلام کا دم بھرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نے راہ پیدا نہیں کی، مسلمانوں کی برائی نہ کیا کرو، دوسروں کی عیب جوئی کی فکر میں نہ رہا کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرے گا خدا بھی اس کے عیوب برملا کرے گا، اس صورت میں وہ رسوا ہوگا خواہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔
کتنی قسم کی یہ عورتیں اس قسم کی باتیں کر کے اپنے چند مقاصد پورے کر سکتی ہیں، یا تو دشمنی کینے کے سبب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ کسی خاندان کو تباہ کریں، یا جذبہ رشک و حسد ان کو عیب جوئی پہ مجبور کرتا ہے، یا اس قسم کی باتوں سے ان کا مقصد فخر اور خود سستائی ہوتا ہے اور دوسروں کی برائی کر کے چاہتی ہیں کہ اپنی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ یہ بری عادت کہ جو ہمارے سماج میں مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے، اس کے نتائج بے حد خطرناک ہیں۔ یہ خراب عادت دوستوں کے درمیان رخنہ ڈالتی ہے، جنگ و جدال کا سبب بنتی ہے، خوش و خرم زندگیوں کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے۔ اس کے باعث کس قدر قتل و خون ہوتے ہیں۔ قارئین محترم، یقیناً اس قسم کے بہت سے حادثات و واقعات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ لیجئے ایک داستان پہ توجہ فرمائیے۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ فلاں شخص میرے اور میرے شوہر کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے کی غرض سے اس کی بے حد برائیاں کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا یہ شخص ہرگز تمہارے قابل نہیں، تمہارے حال پہ افسوس ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتا، اس سے طلاق لے لو تاکہ میں تم سے شادی کروں۔ اس کے بہکانے میں آ کر میں گمراہ ہو گئی اور اس کی مدد سے میں نے اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ خاتون محترم، اب جبکہ آپ اس قسم کے افراد کے ناپاک مقاصد سے واقف ہو گئیں تو اس کا علاج اور حل بھی آپ کے پاس ہے۔ اگر اپنی اور اپنے شوہر بچوں کی بھلائی چاہتی ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے اور اس قسم کی شیطانی صفت انسانوں کے بہکانے میں نہ آئیں۔ ان کی ظاہری ہمدردی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ آپ کے پرمسرت زندگی کے دشمن ہیں۔ ان کا مقصد آپ کی تباہی بربادی ہے۔ سادہ لوہی ہر بات پر جلدی یقین کر لینے کی عادت سے پرہیز کریں۔ اپنی ہوشیاری کے ذریعے ان کے فاسد مقاصد کو بھانپیں۔ اگر یہ آپ کے شوہر کی برائی کرنا چاہیں تو ان کو فوراً ٹوکیں، بغیر کسی تکلف صاف صاف کہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی اور آمد و رفت کا سلسلہ اسی صورت میں رہے گا کہ آئندہ میرے شوہر کے خلاف آپ ایک کلمہ بھی نہیں کہیں گی۔ میں اپنے شوہر کو پسند کرتی ہوں اور کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو میرے شوہر اور بچوں کی نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کے اس طرح کے دو ٹوک لب و لہجے سے وہ لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو اپنے شوہر اور بچوں سے شدید لگاؤ ہے، لہٰذا آپ کو گمراہ کرنے سے پھر وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ ہمیشہ کے لیے ان کے شر اور فساد سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اس بات کی فکر نہ کیجیے، یہ بات ان کی رنجیدگی کا باعث ہوگی اور آپ کی دوستی میں فرق آ جائے گا، کیونکہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کے دوست ہیں تو نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی اس عاقلانہ حرکت سے متنبع ہو جائیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر دوست کی صورت میں دشمن ہیں تو بھی بہتر ہے کہ میل جول ترک ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس گندی عادت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تو بہتری اس میں ہے کہ آپ اپنے تعلقات منقطع کر لیں۔ شوہر کی رضامندی ضروری ہے، ماں کی نہیں۔ لڑکی جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی کے بعد اسے چاہیے کہ شوہر کی دیکھ بھال کرے اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھے، حتیٰ کہ جہاں پر ماں باپ اور شوہر کی خواہش میں تصادم ہو رہا ہو وہاں صلح اسی میں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، خواہ اس کے ماں باپ کی رنجیدگی اور ناراضگی کا سبب ہی کیوں نہ بنے، کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے سے انس و محبت کا رشتہ جو کہ شادی شدہ زندگی کی بقا کا ضامن ہے مستحکم ہوگا۔ لیکن اگر ماں کی خواہش و مرضی کو اولویت دی تو ممکن ہے اس مقدس عہد و پیمان میں تزلزل آ جائے اور وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ بہت سی مائیں صحیح تربیت اور اعلیٰ فکر کی حامل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اب تک اس بات کو نہیں سمجھا کہ لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دینے میں ہی ان کی بہتری ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوں اور مفاہمت پیدا ہو۔ اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی کے پروگرام کو تیار کریں، عمل کریں۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو مشورہ اور مفاہمت سے اسے حل کریں۔ صحیح تعلیم و تربیت سے عاری خواتین چونکہ اس حقیقت کو کہ جو عین مصلحت کے مطابق ہے سمجھ نہیں پاتی، اس لیے اس فکر میں رہتی ہیں کہ داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اس لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر ان کے امور میں مداخلت کرتی ہیں اور مقصد کے تحت اپنی بیٹی سے جو کہ ابھی جوان اور ناتجربے کار ہے اور اپنی بھلائی برائی سے پوری طرح آگاہ نہیں استفادہ کرتی ہیں، اس کو داماد پر اثر انداز ہونے کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ برابر حکم دیتی رہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح برتاؤ کرو، کیا کہو کیا نہ کہو۔ سادہ لوگ لڑکیاں چونکہ اپنی ماں کو اپنا خیرخواہ اور مصلحت اندیش سمجھتی ہیں اس لیے اس کی اطاعت کرتی ہیں اور اس کے کہنے پر عمل کرتی ہیں۔ اگر داماد ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا تو کیا کہنے، لیکن اگر کسی نے سرتابی کی تو لڑائی جھگڑا رسہ کشی اور پھر ضد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ایسے وہ ان کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ لڑکی کو نصیحت کریں، ساتھ نبھانے کی ترغیب دیں، تسلی دیں، برابر اس کے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہیں۔ مثلاً ہائے میری بچی کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کیسا خراب شوہر اس کے پلے پڑا ہے، فلاں کی زندگی کتنی اچھی ہے، دیکھو میری بھانجی کتنے ٹھاٹ بھاٹ سے رہ رہی ہے، فلاں کی بیوی، میری لڑکی بھلا کسی سے کم تھوڑی تھی۔ ایسی باتیں کر کے وہ اپنی بیٹی کا دل کھٹا کر دیتی ہیں۔ لڑکی کے دل میں زہر نما خیالات سرایت کر جاتے ہیں اور وہ بہانے تلاش کر کے اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی ہے، اذیت میں مبتلا کرتی ہے، خود بھی اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے اور زبانی اور عملی طور پر تائید کرتی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز حتیٰ کہ طلاق لینے اور اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ذیل کی داستانوں پر توجہ فرمائیے۔ ایک 30 سالہ عورت نے اپنی 50 سالہ ماں کو، جو کہ اس کو اپنے شوہر سے جدا کر دینے کا باعث بنی تھی، تھپڑ مارا۔ عورت نے کہا کہ میری ماں مجھ سے میرے شوہر کی بے حد برائی کیا کرتی، اسے گھر اور خاندان سے بے تعلق رہنے کا الزام دیتی۔ آخرکار مجھے اپنے شوہر سے اختلاف ہوا اور میں اس سے طلاق لینے پہ تیار ہو گئی، لیکن فوراً ہی مجھے اپنے فعل پر پشیمانی کا احساس ہوا، لیکن اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے شوہر نے علیحدہ ہونے کے 6 گھنٹے کے بعد ہی اپنی خالہ کی لڑکی سے منگنی کر لی اور میں فرط غم سے اپنی ماں کو مار دیا۔ اسی طرح ایک 39 سالہ مرد اپنی بیوی اور ساس کے ہاتھوں اتنا پریشان ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے جو خط چھوڑا اس میں لکھا تھا کہ چونکہ میری بیوی جس شہر میں کام کرتا ہوں آنے پہ راضی نہیں ہوتی اور اپنے ناروا سلوک سے مجھے اس قدر اذیت پہنچاتی ہے کہ میں اسے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار میری بیوی اور اس کی ماں ہے۔ ایک مرد نے اپنی ساس کی دخل اندازیوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ لہٰذا جو عورت خوش و خرم زندگی گزارنے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں کے افکار و خیالات کو قبول نہ کرے، اسے 100% درست اور مصلحت کے مطابق تصور نہ کرے۔ ایک عقل مند اور ہوشیار عورت ہمیشہ احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لیتی ہے اور اپنی ماں باپ کی گفتار اور تجاویز پر خوب غور کرتی ہے اور اس کے انجام اور نتائج کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی ماں کو پرکھتی ہے۔ اگر دیکھتی ہے کہ اس کی ماں تعاون کرنے اور عاقلانہ روش اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے تو جان لیتی ہے کہ وہ عقل مند اور مدبر خاتون ہے۔ اس صورت میں اسے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی عاقلانہ ہدایتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی، پاک دامن، با حیا، رشتہ داروں کے مقابلے میں تسلیم نہ ہو لیکن اپنے شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہو، اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، خود کو غیروں سے محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادے پر عمل کرے لیکن ہر حال میں شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے بدترین عورت وہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ نہ دے، کینہ اور بانجھ ہو، برے کاموں سے پرہیز نہ کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں زینت و آرائش کرے، خلوت میں شوہر کی خواہشات کو رد کرے اور اس کے عذر کو قبول نہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اگلی جو چیز خواتین کے لیے بیان ہوئی ہے وہ ہے گھر میں بھی صاف ستھری اور سجی بنی رہے، کہ جو انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں اس کتاب کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔